इस कमबख्त वन्नी को किचन में किसने भेजा? ये सिर्फ हवेली के मर्दों की रखेल बनने आई है। बड़ी सरकार ने सफाकियत से कहते उसे सहन में धक्का दिया तो मासूम महविश मुंह के बल औंधी जमीन पर गिरी थी। हवेली की कुछ औरतें तरहम और कुछ शदीद नफरत से उसे देख रही थी। लाठी लाओ मेरी, इसे सबक सिखाना जरूरी है। बड़ी सरकार ने जूही उसे मारने को हाथ ऊंचा किया, किसी ने तेजी से उनका हाथ रोका। इंसानियत से मत गिरें बड़ी सरकार। अजमेर खानजादा की सर्द आवाज पर सबको सांप सूंघ गया था। जूही निगाहें मिली तो वो दोनों पत्थर के हुए थे। तुम? उसे देखते ही अजमेर ने तड़प कर उसको कांधे से लगाया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, जबकि महविश तो शदीद शौक में थी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? उसे खुद से लगाए, वो सुर्ख आंखों से धाड़ा। जहां सर्दियों की सुनसान रात के गहरे साए हुए थे, वहीं चांद अपनी पूरी आबोताब से चमकता हुआ चारों तरफ अपनी चांदनी बखेरे हुए था। नन्हे नन्हे दमकते सितारे को चमक चांद की चांदनी से मांद पड़ी थी। वहीं वो अपने कंधों पर फैली चादर को मजबूती से पकड़े हुए वो ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज हो रही थी। सारी चांद को देखने वाली लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। चाची की आवाज पर महाविश ने मुड़कर उन्हें देखा था, जो हाथ में चाय का मग लिए उसके पास आकर बैठी थी। आपको भी क्या मैं दीवानी लगने लगी हूँ? उसने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं। हाँ, अगर कोई और तुम्हें देखेगा तो उसे जरूर लगेगा, उन्होंने दोस्ताना अंदाज में कहा। आप नहीं जानती, ये जो चांद है ना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त है। इसकी की गई बात कहीं नहीं जाती, उसने आहिस्तगी से कहा और चाय के मग को लबों से लगाया। हो सकता है, मगर ज्यादातर लोग तो इसमें अपने महबूब का चेहरा तलाश करते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? महाविश ने डगमगाते हुए पूछा। मतलब क्या पता तुम भी, उन्होंने अपना जुमला अधूरा छोड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मेरी जिंदगी में कोई आएगा तो मैं उसे चांद में नहीं देखूंगी, बल्कि उसे अपने सामने बिठाकर देखूंगी, उसने लब तर करते हुए कहा था, जबकि दिल की धड़कनें तेज हुई थी। सच कह रही हो? उन्होंने जांचती नजरों से उसे देखा। मामा के जाने के बाद मैंने आपको अपनी मामा की जगह दी है चाची, अगर ऐसा हुआ भी तो आपको सबसे पहले बताऊंगी, उसने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर वो मुस्कुराकर उसके हाथ पर दबाव दे गई थी। महाविश के वालिदैन बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे। महाविश की परवरिश उसके मुंह बोले चाचा फयाज और चाची रुखसाना ने की थी। ऐसा नहीं था कि फयाज और रुखसाना की औलाद न थी, उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे असजद और असफन थे, और एक बेटी उनसा, जो तीनों ही महाविश से छोटे थे। उन दोनों ने महाविश को अपने बच्चों की तरह पाला था। आप मेरी माँ की जगह हैं चाची, मगर मैं आपको अपनी उस एकतरफा मोहब्बत के बारे में बताकर आपको परेशान नहीं कर सकती। आप लोग मुझ पर यकीन करते हैं और मैं आप लोगों का यकीन तोड़ नहीं सकती, इतना हौसला नहीं है मुझ में। महाविश ने नम आंखों से चांद के सिमत देखा था। महाविश अपनी यूनिवर्सिटी में ही अपने सीनियर को पसंद करने लगी थी। वो था ही इस कदर पुरकशिश के वो न जाने किस लम्हे उसे पसंद करने लगी। वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। हाँ, बस उसे खामोशी से देखते देखते वो उसे अपने दिल में बहुत ऊंचा मुकाम दे गई थी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे महाविश उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली गई थी। और अब तो ये हाल था कि आंखें बंद करने पर वो उसकी आंखों के सामने खड़ा होता था, जिस पर वो अक्सर घबराकर आंखें खोल देती थी। अब भी वो देख तो चांद को रही थी, मगर दिमाग में मुसलसल वही चल रहा था। मिस महाविश, कहाँ गुम हैं आप? अपने ऐन सामने उसे पाकर महाविश ने अपने इर्द गिर्द देखा था, जैसे उसे इल्हाम हुआ हो कि वो उससे मुखातिब हुआ है, मगर ये हकीकत थी, वो सच में उससे मुखातिब था। कहीं नहीं, खुद को कंपोज करती हुई वो सर झुका गई। चेहरे से तो साफ जाहिर था कि आप किसी गहरी सोच में गुम थी। अब मुझे बता नहीं रही हैं, ये अलग बात है। वो दोस्ताना अंदाज में बात करता हुआ उसके बराबर में बैठ गया था। कितनी ही निगाहों में हैरत उतरी थी। उन दोनों को यूं साथ बैठे थे। वही महाविश उसके बैठने पर फौरन से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। यहीं बैठ जाओ, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा और उसके बैग को पकड़ते हुए उसे वापस से बिठाया था। मगर आप मेरे साथ यहाँ क्यों? घबराहट के मारे महाविश की जुबान पर आते लफ्ज रुके थे। क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, उसने मुस्कुराकर कहा, जबकि महाविश उसके मुस्कुराते चेहरे को देखती रह गई थी। सब क्या सोचेंगे? महाविश ने नम आंखों से उसे देखा, जबकि उसका दिल तेजी से धड़कता हुआ उसे हलकान कर रहा था। लोगों का काम है दूसरों के बारे में सोचना, और मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मुस्कुराकर कहा, जबकि निगाहें महाविश की पूर्णम आंखों पर ठहर गई थी।
बड़ी बड़ी अखरोटी आंखों में नमी का मंजर देख अजमेर खानजादा का दिल पहली बार उसके साथ बगावत पर उतरा था और वो पुरसुकून सा मुस्कुराया था। दिल की बगावत उसे अच्छी लगी थी। आपको फर्क नहीं पड़ता मगर, महाविश ने खुद को अजमेर के इर्द गिर्द की निगाहों का मरकज बनते देखकर लब तर किए कहा। मगर तुम्हें पड़ता है, अजमेर ने हंसते हुए कहा, जबकि उसकी अकाबी नजर ने सबको खा जाने वाली निगाहों से घूरा था। ये उसकी तरफ से वार्निंग थी कि अपनी निगाहें हम पर से हटा ली जाएं और उसके देखने की देर। अभी उन्होंने अपनी गर्दनें झुकाकर खुद को मसरूफ जाहिर किया था। हाँ, महाविश उठने लगी तो फिर अजमेर ने उसके बैग को पकड़कर उसे रोका। गौर से देखो, हमें कोई नहीं देख रहा। अजमेर के लहजे में अचानक से खुमार उतरा था। शायद यह महाविश की संगत के बायस पैदा हुआ था। मगर अभी तो ये सब वो सबको देखती हुई हैरानगी से बोलती हुई रुकी थी, जबकि अजमेर ने अब तक उसका बैग पकड़ा हुआ था। अब बैठ भी जाओ, उसने आहिस्तगी से कहा। कहाँ से हो तुम? अजमेर के सवाल पर महाविश ने लब दबाए थे। यहीं से ही हूँ, उसने कदरे आहिस्तगी से कहा, जबकि अपने और अजमेर के दरमियान वो काफी फासला बनाए हुए थी। यहीं से मतलब इस्लामाबाद से? उसके सवाल पर महाविश ने इस बात में गर्दन हिलाई, जबकि अजमेर कितनी ही देर उसके मासूमियत से भरे चेहरे को देखता रहा। वहीं उसकी नजर उसके गुलाबी लबों पर ठहरी थी। महाविश के निचले लब पर मौजूद तिल को देखकर अजमेर बेचैन हुआ था। ऐसा नहीं था कि महाविश के चेहरे पर तिल नहीं थे। उसके सफेदो गुलाबी रंग पर गहरे तिल वाज़ेह थे, मगर उसकी निगाह उसके निचले लब पर ठहर गई थी। उसने पहली बार किसी लड़की के लब पर तिल देखा था। ये तुम्हारा तिल? महाविश ने घबरा कर अपने लब दबाए। घबरा क्यों रही हो? यहाँ की पहली लड़की हो जो बिना मेकअप किए आई हो, खुद को कंपोज करते हुए कहा, जबकि दिल तो फकत उसके लब पे मौजूद तिल को छूने के लिए बेकरार हुआ था। कहाँ? बैल बजने पर महाविश फौरन से उठी। क्लास है मेरी, उसने आहिस्तगी से कहा। वो उसे दूर से देखने की रवादार रही थी। उसका यूं अचानक उसके पास आकर बैठना, उसे इस कदर गौर से देखना महाविश को घबराने पर मजबूर कर गया था। अब तो हमारी बात होती रहेगी, अच्छे से पढ़ना, अजमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि महाविश भागने के अंदाज से चलती हुई अपनी क्लास की जानिब बढ़ी थी। खैर है जो सब लड़कियों को इग्नोर करके तुम यहाँ बैठी हो? उसके दोस्त ने हैरत से पूछा। हाँ, क्योंकि ये कभी मेरे पीछे नहीं आई, अजमेर ने खोए हुए लहजे में कहा। इसलिए तुम आ गए इसके पीछे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो सब तितलियों के झुरमुट की मानंद मेरे इर्द गिर्द मंडराती हैं, मगर महाविश ये बिल्कुल अलग है। इसकी आंखों में हया है, इसके लहजे में अदब है। मुझे इसने अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींचा है और मैं इसकी तरफ खींचता चला गया। उसने मुस्कुराकर लब दबाए, जबकि दिल अब भी उसके गुन गाने के लिए बेसब्रा हुआ था। पता करो यार इसके बारे में, उसने मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ चलाते हुए कहा था। वहीं उसका दोस्त मुस्कुराकर इस बात में गर्दन हिलाता हुआ उसके पीछे हुआ था। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं चाचू? महाविश जो पहले इम्तिहानात की तैयारी में मगन थी, अब अचानक गांव जाने की बात पर परेशान हुई थी। कुछ मजबूरी है बेटा, उन्होंने आहिस्तगी से कहा, जबकि दिल तो उस गांव मरकर भी नहीं जाना चाहता था। और क्या है वो मजबूरी? उसने नासमझी से खामोश बैठी चाची को देखा था, जो आज इतने सालों बाद अपने घर वालों से मिलने वाली थी, मगर उनके चेहरे का रंग सफेद हुआ पड़ा था। महाविश, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता। बस तुम खामोशी से जाकर अपने कपड़े पैक करो और रुखसाना तो तुम इसे समझा दो, फयाज खान ने कदरे आहिस्तगी से कहा था, जिस पर रुखसाना चाची महाविश का हाथ पकड़े उसे उसके कमरे में लेकर गई थी। तुम हमारे साथ गांव जा रही हो महाविश, वहां तुम महाविश बहरोज खान के नाम से पुकारी और बुलाई जाओगी। नियाज भाई साहब के नाम से नहीं, बल्कि अगर कोई तुमसे तुम्हारे बाबा का नाम पूछे तो तुम सिर्फ इतना कहना कि तुम बहरोज खान की बेटी हो। महाविश ने नासमझी से पेशानी पे बल लिए उन्हें देखा। मगर मेरे बाबा नियाज अहमद शाह हैं, महाविश ने जोर देते हुए कहा। जैसे हम तुम्हारे नाम नेहाद चाची और चाचा हैं, वैसे ही तुम्हारे बाबा का नाम कुछ वक्त के लिए बहरोज खान होगा महाविश। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाया। मुझे गांव जाना ही नहीं चाची, जहां जाने से मुझसे मेरे बाबा का नाम छीना जा रहा है। मुझे ऐसी जगह जाना ही नहीं है। महाविश ने पुरनम आंखों से उन्हें देखा। महाविश, हमें जाना होगा, हमें बुलाया गया है वहां, और वहां जाने के लिए तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, उस पर चाची ने सख्ती से कहा, जिस पर महाविश ने उन्हें दुख से देखा। किसने बुलाया है चाची? उसने भराई आवाज में पूछा था। तुम हमारे पास नियाज भाई की अमानत हो महाविश, और हम खान अपना वादा निभाने के कायल हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ कहने के लिए भतीजी नहीं कहा है महाविश, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह बड़े प्यार से पाला है। मेरी मजबूरी है जो मुझे वहां जाना है, मगर मेरा वादा तुम लोगों से, वहां मैं तुम लोगों को 7 दिन से ज्यादा रहने नहीं दूंगा। मैं कैसे कैसे करके अपना तबादला वापस से यहाँ करवा लूंगा।
فیاض خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہیں مہاوش نے خاموشی سے رخسانہ چاچی کے ساتھ مل کر اپنی اور باقی سب کی پیکنگ کروائی تھی۔ اس نے یعنی سے ابھی صرف ایک ویک کی لیو لی تھی، مگر یہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلنا تھا کہ اس کی واپسی ہونی بھی تھی یا نہیں۔ خان گڑھ گاؤں کی جانب بڑھتی سڑکوں کو دیکھتی ہوئی مہاوش کے ذہن کے پردوں پر نیاز احمد شاہ اور ماں کے ساتھ گزرا وقت دھند آیا تھا۔ وہی مہاوش نے نم آنکھوں سے فیاض خان کو دیکھا تھا، جن کے چہرے پر فکر کے تاثرات صاف عیاں تھا۔ آج 15 سال بعد وہ خان گڑھ گاؤں کی راہ پر گامزن تھے۔ کتنی عجیب رات تھی وہ، جس رات وہ نیاز احمد شاہ اور اس کی اہلیہ اور 7 سالہ مہاوش کو لے کر نکلا تھا، اور دوبارہ اس نے وہاں مڑ کر جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ رخسانہ اور اس کے 2 بیٹے اسفن کو بھی اس کے بھائی والے ہی اسلام آباد چھوڑ کر گئے تھے، مگر اچانک 2 سال بعد نیاز اور سمین شاہ کار حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ مگر خدا کی قدرت تھی کہ مہاوش کو اس بھیانک حادثے نے ذرا بھی خروچ نہیں آئی تھی۔ اس حادثے نے اسے ایک خروچ نہیں دی تھی، مگر زندگی کے نہ جانے کتنے خروچ اور زخم اس کی تقدیر میں لکھ دیے گئے تھے، جن سے وہ سب اسے بچا رہے تھے اور تقدیر اسے وہیں لے کے جا رہی تھی۔ مہاوش آپی، آپ نے وہ پہاڑ دیکھے ہیں؟ انسا کے پکارنے پر مہاوش نے مسکرا کر ان پہاڑوں کو دیکھا تھا۔ ہاں، میں اکثر اپنے بابا کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی۔ جب ماں مجھ سے ناراض ہوتی تھی تو بابا مجھے یہاں لے آتے تھے اور وہاں سے وہ پھول توڑ کر ماں کے لیے لے کر جاتے تھے اور وہ خوش ہو جاتی تھی۔ مہاوش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ دل ان دونوں کی یاد میں تڑپ اٹھا تھا۔ پھر آپ وہاں اسلام آباد کیسے آئیں جب آپ یہاں اپنے بابا اور ماں کے ساتھ رہتی تھیں؟ اسجد کے سوال پر مہاوش کی سوالیہ نظروں نے فیاض خان کو دیکھا تھا، جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے دیکھتے اجتناب برت رہے تھے۔ حالانکہ مہاوش کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ پہلو بدل گئے تھے۔ تم لوگ تھک تو نہیں گئے نا، کیونکہ آگے ابھی بہت راستہ باقی ہے۔ مہاوش نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور اپنا رخ واپس سے پہاڑوں کی سمت کیا تھا، مگر آنکھوں میں خانزادہ حویلی کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ خانزادہ حویلی کے سامنے کھڑے لمبے چوڑے گارڈز، جنہوں نے بندوقیں تانی ہوئی تھیں، وہیں دوسری ہی سائیڈ پر لوگوں کا ہجوم تھا، جسے دیکھ مہاوش کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ابھی وہ مزید غور سے دیکھتی، فیاض خان نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے گاڑی کو ہوا کی طرح وہاں سے نکالا تھا، جس پر سبھی اپنا سانس روک گئے تھے۔ نیاز لالا، میں مہاوش کی حفاظت خود سے زیادہ کروں گا۔ ان کی سماعتوں میں اپنے کہے الفاظ گونجے تھے۔ وہ خان گڑھ مر کر بھی نہیں آنا چاہتے تھے، مگر نہ جانے کیسے اچانک اس کے افسر نے اس کا تبادلہ خان گڑھ میں کر دیا تھا، اور ساتھ ہی اس سے وہ گھر بھی خالی کروا لیا تھا، جس کی وجہ سے فیاض خان اپنی پوری فیملی کے ساتھ خان گڑھ آنا پڑا۔ آپ نے مجھے یاد کیا، سب خیریت تو ہے آغا جان؟ ازمیر خان زادہ کی پرشوق آواز پر جہاں آغا جان مسکرائے تھے، وہیں ان کے سامنے کھڑے شخص کے منہ سے خبر نے انہیں زندگی بھر کا سکون دیا تھا۔ ہمیں ہمارے سردار ازمیر خان زادہ کی ضرورت ہے، جہاں ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس سے حل صرف تم ہی کر سکتے ہو، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں پہنچو برخوردار، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ازمیر نے انوکھے سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ آغا جان، ایسا کون سا فیصلہ آ گیا جس کا فیصلہ آپ نہیں کر پا رہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ 15 سال پرانا فیصلہ ہے برخوردار، تمہارے دامیر لالا کی موت کا فیصلہ۔ ازمیر خان زادہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا آغا جان، نیاز کیا واپس آ گیا ہے؟ اس کے سوال پر جہاں آغا جان مسکرائے تھے، وہیں ازمیر بےحد پریشان ہوا تھا۔ وہ نہیں آیا، مگر اس کے پاس ہماری جو امانت تھی، آج وہ خان گڑھ پہنچ گئی ہے، انہوں نے حقارت سے کہا۔ تم پھر آپ کیا گرگیاں بٹھائیں اور اپنی امانت لے لیں ان سے، اس نے آہستگی سے مشورہ دیا، جبکہ اس کے دوست ثاقب نے اسے پریشان دیکھ اشارتاً سب ٹھیک ہونے کا پوچھا تھا، جس پر ازمیر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ تمہارے بغیر وہ امانت ہمیں نہیں مل سکتی، اس لیے تمہیں یہاں آنا ہوگا ازمیر، انہوں نے حکم دے کر کال کٹ کی تھی۔ مجھے جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہوگا ازمیر؟ ثاقب نے فکر سے پوچھا۔ گاؤں واپس جانا ہوگا، آغا جان نے بلایا ہے مجھے، اس نے کہا اور اپنا سامان جلدی جلدی بیگ میں ڈالنے لگا۔ اور مہاوش کا کیا کرنا ہے؟ ثاقب نے آہستگی سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ تمہاری ہونے والی بھابھی سے جڑی ساری انفارمیشن چاہیے مجھے۔ اچھا ہی ہے، میں ساتھ ہی مہاوش کے لیے بھی آغا جان سے بات کر آؤں گا۔ مہاوش کے ذکر پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس نے بنا وقت دیکھے اپنی تیاری کی اور راستے کے 10 بجے ہی گاؤں کے لیے نکلا تھا۔ 4 سے 5 گھنٹے کا سفر اس نے مہاوش کو سوچتے ہوئے گزارا تھا۔
وہ معصوم سی مسکراہٹ، اس کا خود سے گھبرانا اضمیر کو مسرور کر گیا تھا۔ فیروز لالا، آپ ہمیں بھی لے چلیں کہیں؟ مہوش کی خواہش پر فیروز نے سر جھکایا تھا۔ فیاض خان کی طرف سے سختی سے مہوش کو کہیں بھی نہ لے جانے کی تلقین کی گئی تھی، مگر آج اسے یہاں خان گڑھ آئے 4 دن گزر گئے تھے اور وہ خان حویلی میں رہ کر اکتا گئی تھی، اور وہ آج اسفن اور اسجن کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوئے فیروز خان کو روک گئی تھی۔ آپ فیاض بابا کے ساتھ جائیے گا، میں فی الحال انہیں لے کر جا رہا ہوں۔ مہوش کے خوبصورت چہرے پر افسردگی دیکھ فیروز کو دکھ تو بہت ہوا تھا، مگر وہ فیاض خان کی بات رد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ سر جھکائے وہاں سے گیا تھا۔ یہ لوگ نہ لے کر جائیں، میں خود چلی جاؤں گی، مہوش نے دل میں سوچا اور حویلی کے پچھلے حصے کی جانب بڑھی تھی، جہاں کسی کو نہ پا کر وہ دیوار پھلانگ کر خان حویلی کی حدود سے نکلتی چلی گئی تھی۔ چند قدموں کی مسافت طے کرنے پر وہ نیاز احمد شاہ کے قدیم و خوبصورت گھر کو دیکھ کر رکی۔ اس کمبخت ونی کو کچن میں کس نے بھیجا؟ یہ صرف حویلی کے مردوں کی رکھیل بننے آئی ہے، بڑی سرکار نے سفاکیت سے کہتے اسے صحن میں دھکا دیا تو معصوم میرا گھر، میرا اپنا گھر۔ گھر کے دروازے کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ سسکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے دیکھ ایک شخص بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کون ہو بی بی تم؟ مہوش نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نیاز احمد شاہ کی بیٹی، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ یہ میرے بابا کا گھر ہے، یہاں میرے ساتھ میرے بابا اور میری ماں رہتی تھی، ہم یہاں پر رہتے تھے۔ مہوش کی آنکھوں میں بہتے آنسو میں روانی آئی تھی۔ جہاں وہ شخص مہوش کے منہ سے اس کا تعارف سن کر ہی ہوا تھا، وہیں مہوش کتنی ہی دیر اس گھر پر لگے تالے کو دیکھتی رہی تھی، اور وہ شخص وہاں سے پاؤں دبا کر نکلا تھا۔ اسے آغا جان کو خبر دینی تھی فیاض خان کی حویلی میں نیاز احمد شاہ کی بیٹی پناہ لیے ہوئے ہے۔ اس خبر کو سن کر آغا اسے بہت ہی اچھے انعام سے نوازیں گے، یہ سوچ ہی اس شخص کے قدموں کی تیزی بڑھا گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف خان حویلی میں مہوش کی عدم موجودگی کا سن کر پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ فیاض خان خود مہوش کی تلاش میں نکلے تھے اور انہیں چند منٹ بعد اپنے گھر کے سامنے بیٹھ کر روتی ہوئی مہوش ملی تھی، جسے دیکھ کر وہ پرسکون ہوئے تھے۔ مہوش بچے، فیاض خان کے پکارنے پر وہ روتی ہوئی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ چاچا، ہمارا گھر، مگر میں اندر نہیں جا سکتی، وہاں بابا اور ماں کی بہت سی یادیں ہوں گی، ان کی فوٹوز ہوں گی نا؟ اسے خود سے لگائے فیاض خان نے نم آنکھوں کو سختی سے بند کیا تھا، وہیں ان کے کان اپنے گرد ہوتی ہلچل پر کھڑے ہوئے تھے۔ بچے چلو یہاں سے، مہوش کو لیے وہ اپنی گاڑی کی سمت بڑھے تھے کہ سامنے سے آتی خانزادوں کی رکتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کر وہ کسی ہارے ہوئے جواہری کی طرح سیٹ کی پشت پر گردن ٹکا گئے تھے۔ کوئی پوچھے تو کہنا آپ بہروز خان کی بیٹی ہیں، انہوں نے خود کو تیار کیا تھا۔ فیاض چاچو، مہوش نے ان کا ہاتھ دبایا۔ کیا ہوا؟ اس سفید سوٹ والے آدمی نے پوچھا تھا مجھ سے، مہوش نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا تھا، جو ایک عمر دراز شخص کو ساتھ لیے اس کی جانب بھی اشارہ کر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ ہے وہ لڑکی۔ کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے آغا جان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اب کی بار پریشانی سے پوچھا۔ میں نیاز احمد شاہ کی بیٹی ہوں، یہ گھر میرے بابا کا ہے۔ مہوش کے بتانے کی دیر تھی کہ فیاض خان ان سب کے آنے کی بابت سمجھ گئے تھے۔ اب سب ختم ہو جائے گا بچے، منع کیا تھا میں نے آپ کو۔ فیاض خان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر مہوش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا تھا جو سیاہ رنگ کے پٹکے سر پر پہنے ہوئے انہیں ہی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جاننا چاہتی تھی نا تم، میں نے تمہارے نام کے ساتھ بہروز لالا کا نام کیوں جوڑا تھا؟ مہوش نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ جو عمر دراز شخص کو دیکھ رہی ہو، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے دامیر خانزادہ کا قتل ہو گیا تھا تمہارے بابا سے۔ مہوش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ دامیر خانزادہ نے تمہاری ماں پر گندی نظر ڈالی تھی، یہی نہیں ایک دن وہ نشے کی حالت میں نیاز لالا کے گھر میں کود گیا تھا، مگر اس کا وقت غلط تھا، اس وقت نیاز لالا گھر پر ہی موجود تھے۔ نیاز لالا اور دامیر خانزادہ کی اچھی خاصی ہاتھا پائی بھی ہوئی، مگر نیاز لالا کی آنکھوں میں خون اتر گیا اور غصے میں انہوں نے دامیر خانزادہ کو زمین پر پٹخا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ایک غیرت مند انسان یہی کرتا ہے، مگر یہاں گاؤں میں ایسا نہیں سمجھا جاتا۔ کسی نے نیاز لالا کی ایک نہ سنی اور آغا جان نے جرگے میں نیاز لالا سے ونی کے طور پر تمہیں مانگا تھا۔ یہ فیصلہ نیاز لالا کو منظور تھا نا، اور نہ ہی مجھے، اسی لیے میں لالا اور تم سمیت ہم راتوں رات یہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ میرا تبادلہ یہاں کیسے ہوا، مگر اب ان سب کو دیکھ کر مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، انہوں نے آہستگی سے کہا اور گاڑی سے اترے تھے۔
क्यों रास्ता रोका है मेरा? फयाज खान ने सख्त गीर लहजे में पूछा था। वहीं महाविश ने अपना चेहरे को दुपट्टे में छुपाया था। अपनी अमानत लेने आए हैं हम सब यहाँ, आगा जान ने गुस्से से कहा। कौन सी अमानत? वो बहरोज खान की बेटी है, उन्होंने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा। बहुत हो गया झूठ तुम्हारा फयाज खान, हम अच्छे से जानते हैं वो नियाज शाह की बेटी है जिसे तुमने पाला है, मगर अब बस। आगा जान ने गिरजदार लहजे में कहा था। जवान बेटी की अचानक मौत का दुख उनके अंदर नासूर बनकर बैठा हुआ था। झूठ? कैसा झूठ? उन्होंने खुद को पुरसुकून किए कहा। सारी तहकीकात करने के बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ। 1 घंटे बाद जिरगे में पहुंच जाना, वरना तुम्हारे खानदान के एक भी फर्द की जिंदगी नहीं छोड़ेंगे हम। महाविश उनकी धमकी पर हैरत से उन्हें देखती रह गई थी। आगा शमीम, खामोश। अगर तुमने इस बार भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा फयाज खान। तुम्हारी और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और तुम नयाज की लड़की, अगर तुम चाहती हो ना कि ये ना मरे तो खामोशी से इन सबको लिए जिरगे में पहुंच जाना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम सब के लिए, आगा जान ने खूनख्वार लहजे में कहा और वहां से अपने बंदों को लेकर गए थे। आप मेरी वजह से खुद को तकलीफ में मत दें चाचा, मैंने गलती की है तो सजा तो मिलती ही चाहिए मुझे। वो नहीं जानते थे जिरगे में उसे लेकर क्या फैसला हुआ था। वहीं जहां फयाज खान उसे जिरगे में लेकर जाने के खिलाफ थे, वहीं महाविश ने नम आंखों से उन सबको देखा था जो फयाज खान के साथ उसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। असफन और असजन को देखकर वो रो दी थी। मैं आप सब में से किसी की भी मौत की वजह नहीं बनना चाहती चाचू, और मेरे भाई मेरी वजह से तकलीफ से हैं, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो सिर्फ मेरी जान लेंगे, नियाज अहमद शाह की बेटी की। आप सब कोई की दुश्मनी नहीं उनसे। अगर मेरी जान जाने से ये दुश्मनी खत्म होती है तो मुझे मंजूर है। रुखसाना चाची ने तड़प कर उसे अपने सीने से लगाया था। उन्होंने उसे बेटी की तरह पाला था और आज वो बेटी होने का सबूत दे रही थी। अपने भाइयों और चाचा पर तकलीफ आने से पहले वो तकलीफ देने के लिए तैयार थी। जिरगे में फैसला तो 15 साल पहले हो गया था, बस आज महाविश का निगाह आगा जान के छोटे बेटे से पढ़वाया जाना था, जो इस निकाह के सख्त खिलाफ था, और ना चाहने के बावजूद वो इस निकाह के लिए तैयार हुआ था। मैं यहाँ किसी के साथ निकाह नहीं करने आया आगा जान, मैं यहाँ सिर्फ दामीर लाला की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ, अजमीर ने सख्ती से कहा, जबकि आगा जान ने गुस्से से उसे देखा था। वो उनका छोटा और चहेता बेटा था, जो दामीर खानजादे से 16 साल छोटा था। अजमीर ने आज तक उनकी कही कोई बात नहीं टाली थी, मगर आज वो उनके फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ था। जवान लड़की है अजमीर वो, उन्होंने जोर देते हुए उसे बावर करवाया। चाहे जवान हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। वो अब भी अपनी जिद पर कायम था। ठीक है, फिर मैं कर लेता हूँ उस लड़की से निकाह, वैसे भी वनी में आएगी, पड़ी रहेगी हवेली के किसी कोने में, आगा जान ने करख्त लहजे में कहा। क्या कह रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है? अजमीर ने हैरत से पूछा। अंदाजा है तभी तो कह रहा हूँ, वैसे भी मेरी उम्र ही कितनी है, 55 से 60 साल, उन्होंने जोर देते हुए कहा। बाबा प्लीज अब बस कर दें, अजमीर ने जब्त से काम लेते हुए कहा। कैसे बस कर दूं अजमीर, वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए, उन्होंने सख्त गिर लहजे में कहा। अगर तुम निकाह नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा, अजमीर ने सख्ती से आंखें मींची थी। मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, ऐसे कैसे किसी और लड़की से निकाह कर सकता हूँ मैं, अजमीर ने आहिस्तगी से कहा। इस निकाह की अहमियत उतनी कहाँ होगी मेरे बच्चे, तुम जिस मर्जी से चाहे शादी करना, मगर फिलहाल ये निकाह तुम्हें करना होगा। अजमीर ने उनकी जिद के आगे घुटने टेके थे और जिरगे में जाने के लिए तैयार हुआ था। अपने लाला की मौत को भूलना नहीं अजमीर, बड़ी सरकार के नाम से पुकारे जाने वाली दामीर खानजादा की बेवा गुलरुख, जो एक बार फिर से दामीर खानजादा के कत्ल के फैसले के लिए जिरगा बैठने की बात सुनकर खिल उठी थी। 15 साल बाद भी दामीर खानजादा की मोहब्बत उनके दिलो दिमाग में भी सवार थी। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता बड़ी सरकार, मैं सिर्फ बाबा की वजह से उस जिरगे में जा रहा हूँ, अजमीर ने सख्ती से कहा। वहां से गया था, आज तक उसे कोई रिवायत बांध नहीं सकी थी, तो जिरगे का फैसला कैसे अजमीर खानजादा को उसके असूलों के खिलाफ कर सकता था। ना उसने कभी किसी के साथ नाइंसाफी की थी और ना ही वो किसी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त करने वाला था। अब स्याह और गोल्डन धारियों वाला पटका सर पर बांधे हुए वो जिरगे में दाखिल हुआ था। उसकी नज़र ऐन सामने कोने में बड़ी सी चादर में खुद को सरता पांव ढांपे खड़ी उस लड़की पर पड़ी थी। दिल में न जाने क्यों उसे देखकर दुख हुआ था। वहीं दूसरी तरफ फयाज खान और उसके दोनों भाई भी जिरगे में मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ महाविश के बराबर में असफंद और असजंद आ खड़े हुए थे। वो आज खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रहे थे। काश वो लोग यहाँ ना आते तो आज ये सब ना होता। असफंद ने दुख से महाविश का हाथ पकड़ा था, जिस पर वो नम आंखें लिए लब दबा गई थी। उसने पढ़ा था कहीं, बड़ों का किया अक्सर बच्चों को काटना पड़ता है, मगर आज के उसके साथ हो रहा था। वो नहीं जानती थी उसके बाबा सही थे या फिर दामीर खानजादा, मगर अब उसे इन सब का हर जाना भरना था।
وہ اپنے سے جڑے رشتوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اسفند اور اسجد کو وہ اپنے سگے بھائیوں کی طرح چاہتی تھی، اور انسا، وہ تو اس کی جان تھی۔ رخسانہ چاچی اور فیاض چاچو وہ اس کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان دونوں نے کبھی بھی اسے غیر ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ آج ان احسانات کا بدلہ دینے کے لیے وہ خود کو، اپنی ذات کو اس جرگے کے فیصلے پر چھوڑ گئی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں خون بہامے نیاز احمد شاہ کی بیٹی چاہیے، نکاح خواہ کو ساتھ لائے ہیں ہم۔ آغا شمیم خان زادہ کے گرجدار آواز پر ازمیر خان زادہ نے سر جھکایا تھا۔ وہ ایسے کسی بھی فیصلے کے حق میں نہیں تھا، مگر وہ مجبور تھا، اسے یہ نکاح ہر حال میں کرنا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان روایات اور یہاں کے بنے اس نام نہاد قانون کو بدل نہیں سکتا تھا۔ جرگے میں اس کے نکاح کی بات ہوئی تھی، اس کا ذہن ازمیر خان زادہ پر آ کر ٹھہرا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جسے اس نے چاہا تھا، اس سے محبت کی تھی، شاید مقدر میں یہی لکھا تھا۔ میں جانتا تھا ہم تمہیں زمینیں بھی دے سکتے ہیں آغا شمیم خان زادہ۔ فیاض خان مہوش کو غنی میں دینے کا سوچ کر ہی خوفزدہ ہوا تھا۔ زمینوں کی کمی نہیں ہے ہمیں، آغا شمیم خان زادہ نے گرج کر کہا۔ زمینوں کی کمی نہیں ہے، مگر تم میں غیرت کی بہت کمی ہے آغا شمیم خان زادہ، فیاض خان نے غصے سے گرج کر کہا، جس پر آغا شمیم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ غیرت کی بات تم مت ہی کرو تو بہتر ہے فیاض خان، ہمارا یہ آخری فیصلہ ہے، ورنہ ہمیں خون ریزی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آغا شمیم خان زادہ کی دھمکی پر مہوش تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے منظور ہے چاچو، مہوش کی بھرائی آواز پر جرگے میں سناٹا چھایا تھا، وہیں ازمیر خان زادہ بے چین ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ آواز جانی پہچانی لگی تھی، مگر جیسے ہی اس کے ذہن میں مہوش کا خیال آیا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ازمیر خان زادہ کو سوچتی ہوئی وہ نکاح خواہ کو حامی بھر گئی تھی۔ عجیب قسمت تھی ان دونوں کی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو رہے تھے، مگر بے خبر تھے ایک دوسرے سے۔ ازمیر خان زادہ نے بے دلی سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے کے بعد سبھی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا مہوش، فیاض خان کی بھرائی آواز میں آتی آواز پر وہ لب دبا گئی تھی۔ ازمیر خان زادہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ مہوش آغا شمیم خان زادہ کے ساتھ حویلی لائی گئی تھی۔ جبکہ ازمیر خان زادہ کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنی کہی بات پوری کی تھی۔ یہ نکاح صرف کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ اسلام آباد جا رہا تھا، جہاں اسے فوراً مہوش سے ملنا تھا۔ اس بات سے انجان جس لڑکی کو وہ نکاح کر کے اپنے گھر والوں کے حوالے کر کے آیا تھا، وہ وہی تھی جس نے اس کے دل کی دنیا کا نظام درہم بھرہم کر کے رکھا ہوا تھا۔ تم اتنی جلدی آ گئے؟ ثاقب نے پانی کا گلاس اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ٹینشن ہو گئی تھی ذرا، اس نے سرسری سے انداز میں کہا اور تیار ہونے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ شاور لے کر فریش سا باہر آیا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ثاقب نے آہستگی سے پوچھا۔ یونیورسٹی جا رہا ہوں، مجھے مہوش سے ملنا ہے، ازمیر نے آہستگی سے کہا اور اپنا فون اٹھائے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ مگر مہوش تو پچھلے 1 ہفتے سے یونی آ ہی نہیں رہی ہے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کی انفارمیشن نکلواؤ، تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے۔ ازمیر نے پیشانی میں بل لیے اسے دیکھا۔ کیوں، سب خیریت ہے؟ ازمیر نے فکر سے پوچھا۔ ہاں، اس کے چاچا کا اچانک تبادلہ ہو گیا ہے یہاں سے، ازمیر اس کی بتائی گئی انفارمیشن سن کر گاڑی کی سیٹ کی پشت پر گردن ٹکا گیا تھا۔ کیا وجہ ہوئی اس اچانک تبادلے کی؟ ازمیر نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ نہیں معلوم، بس اتنا پتا چل سکا ہے کہ ان کے تبادلے پر اوپر سے پریشر تھا، یہ وجہ سامنے آ سکی ہے، ثاقب نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بتایا۔ اوپر سے پریشر؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ازمیر نے اپنے دکھتے سر کو دبایا تھا، جبکہ دماغ میں نہ جانے کتنی ہی سوچیں بر وقت ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ 3 دن سے مسلسل ازمیر خان زادہ مہوش کی تلاش میں خوار ہو رہا تھا۔ تیرے ساتھ میں بھی پریشان ہو رہا ہوں یار، ثاقب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری یار، ازمیر کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر ثاقب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں سمجھ سکتا تو اس وقت کس پریشانی سے گزر رہا ہے۔ ازمیر مہوش کی یاد میں آنکھیں اس کی نم ہوئی تھیں۔ وہ پہلی لڑکی ہے ثاقب جسے اس دل نے چاہا ہے، اور جب اسے اپنا بنانے کا وقت آیا تو وہ اچانک سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں چلی گئی ہے وہ۔ ازمیر کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ تو فکر نہ کر، پتہ چل جائے گا، ثاقب نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ اتنے میں ازمیر کا فون بجا تھا۔ کہو اظہر، کیا پتہ چلا ہے؟ ازمیر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیاض خان کا تبادلہ خان گڑھ میں ہوا ہے اور پیچھے سے کسی آغا شمیم خان زادہ کے پریشر دینے پر کیا گیا ہے، حالانکہ ابھی ان کے تبادلے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ابھی فیاض خان زادہ اور ان کی فیملی بھی وہیں پر موجود ہے۔ آغا شمیم خان زادہ کے نام پر ازمیر خان زادہ کی بھویں سکڑی تھی۔ بابا،
फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हुए ज़हन पर ज़ोर दिया था। तेरे गाँव में है महाविश और तुझे पता ही नहीं, साकिब ने तड़क कर कहा। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, महाविश खानगढ़ में है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अजमीर ने धड़कते दिल के साथ कहा। वेट अजमीर, दिमाग से सोच, 2 हफ्ते से महाविश खानगढ़ में है, तेरे निकाह को भी 1 हफ्ता हो गया है, क्या पता तेरे निकाह महाविश से हुआ हो? साकिब ने पुरसोच अंदाज में कहा। महाविश खून बहा में दी जा सकती है, वो एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती है। अजमीर खानजादा को अपने ही अल्फाज खोखले लगे थे। जिरगे में खड़ी हुई उस लड़की की आवाज़ उसकी समातों में गूंज उठी थी। साकिब को उसके घर छोड़कर वो खानगढ़ के लिए निकला था। सारा सफ़र महाविश के बारे में सोचता हुआ वो खानगढ़ पहुंचा था। उसके सामने बड़ी सरकार पर नजर पड़ी थी, जो न जाने किस लड़की पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही थी। इस लड़की को बाहर सेन में घसीट कर लाती हुई गुलरुख ने बड़ी ही बेरहमी से उसे नीचे फेंका था। अभी वो कुछ कहता कि अजमीर आगे बढ़कर उसके पास आया था। इस कमबख्त वनी को किचन में किसने भेजा? ये सिर्फ हवेली के मर्दों की रखेल बनने आई है। बड़ी सरकार ने बड़ी सफाकियत से कहते उसे सहन में धक्का दिया तो मासूम महाविश मुंह के बल ऊंधी जमीन पर गिरी थी। हवेली की कुछ औरतें तरहम और कुछ शदीद नफरत से उसे देख रही थी। लाठी लाओ मेरी, इसे सबक सिखाना जरूरी है। बड़ी सरकार ने जो ही उसे मारने को हाथ ऊंचा किया, किसी ने तेजी से उनका हाथ रोका। इंसानियत से मत गिरे बड़ी सरकार, अजमीर खानजादा की सर्द आवाज पर सबको सांप सूंघ गया। जो ही निगाहें मिली तो वो दोनों पत्थर के हुए थे। तुम? उसे देखते ही अजमीर ने तड़प कर उसको अपने कांधे से लगाया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे, जबकि महाविश तो शदीद शौक में थी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? उसे खुद से लगाए वह सुर्ख आंखों से धाड़ा था। वहीं बड़ी सरकार की आंखें हैरत से वाह हुई थी। तुम एक खून बहा में आई लड़की को अपनी बीवी कैसे कह सकते हो अजमीर? भूल गए हो क्या, ये मेरे शौहर के कातिल की बेटी है, दुश्मन की बेटी है। बड़ी सरकार ने जब्त खोते हुए कहा था। भूल गया हूँ, बेहतर होगा अब आप सब भी भूल जाएं। आइंदा के बाद अगर किसी ने मेरी बीवी पर बुरी नजर डाली तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, और बदसलूकी की कोशिश की तो अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। महाविश को खुद से लगाए अजमीर ने गिरफ्तार आवाज में कहा था। वहीं मौजूद सभी खवातीन वहां से गई थी, जबकि बड़ी सरकार ने खूनख्वार नजरों से अजमीर को मजबूती से पकड़े खड़ी हुई महाविश को घूर रही थी। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई भाभी? आज पहली बार अजमीर ने उसे अपने और उसके रिश्ते से मुखातिब किया था, वरना तो वो हमेशा ही उसे बड़ी सरकार कहता था, क्योंकि उसकी नज़र में उसका रुतबा बहुत ऊंचा था। जो जवानी में बेवगी की चादर ओढ़ने के बावजूद भी आज तक तामीर खानजादा से वफादारी निभा रही थी, मगर हकीकत उसके बरअक्स थी। गुलरुख खानजादा हवेली में हुकूमत करने की ख्वाह थी, तभी ही उसने सारी जिंदगी बेवगी की चादर ओढ़े रखने को तरजीह दी थी, जिस पर आगा शमीम खानजादा ने उसे सारी हवेली की जिम्मेदारी उसके सपुर्द कर दी थी और उसे एक नया नाम दिया गया था। बड़ी सरकार हवेली का पत्ता भी उनसे पूछे बगैर हिलने की ताब नहीं रखता था। तुम गलत कर रहे हो अजमीर, उन्होंने उसे बावर करवाया। सही या गलत सिखाने वाला मुझे भी पैदा नहीं हुआ है, उस सख्त गिर लहजे में जवाब देते हुए उन्हें देखा और महाविश को खुद से लगाए वो हवेली के अंदरूनी हिस्से की सिमत बढ़ा था, जहां उसे महाविश के साथ जाते मुलाजमीन ने नजरें जमीन पर गाड़ी थी। वहीं गुलरुख आगाजान के कमरे में जाने का इरादा करती हुई हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई थी, जहां अजमीर महाविश को अपने कमरे में लेकर जाते देख उनका अंदर गुस्से का तूफान बरपा हुआ था। दिखाओ कहाँ लगी है? उसकी कोहनी से बहते खून को देख अजमीर ने तड़प कर कहा था, जबकि महाविश अजमीर को देखकर अभी बेयकीनी का शिकार थी। आई एम सॉरी महाविश, मुझे ज़रा अंदाज़ा नहीं था। उसके खून को साफ करते हुए अजमीर ने नम आंखों से उसे देखा था, जो आंखों में बेयकीनी लिए उसे ही देख रही थी। महाविश, उसने शिद्दत भरे अंदाज में उसे पुकारा था। ये सच में आप हैं अजमीर? महाविश की आंखों से आंसू बह निकले थे, जिस पर अजमीर ने उसे अपने सीने से लगाया था। हाँ मैं ही हूँ मेरी जान। उसे खुद में छुपाते हुए अजमीर ने उसे अपने मजबूत हिसार में मुकीद किया था। वही महाविश उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। उसका मेहरबान आ गया था। उसे कहाँ अंदाजा था कि किस्मत यूं उस पर मेहरबान भी हो सकती है। बस अब रोना नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। उसके आंसुओं को साफ करते हुए अजमीर ने शिद्दत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। कहाँ चले गए थे आप मुझे यहाँ छोड़कर? महाविश की भराई आवाज में पूछती हुई अजमीर के जब्त का इम्तिहान ले गई थी। तुम्हें ढूंढने, इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था महाविश, और देखो मेरी बदबख्ती यहाँ थी, मेरी बीवी बनकर, और मैं तुम्हें वहां ढूंढता रहा। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्यालों में भरे वो उसे नम आंखों से देखने लगा था। चंद दिनों में उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई थी। हाथों पर पड़े नील उस पर हुए जुल्म की दास्तान बयान कर रहे थे।
مجھے ڈھونڈ رہے تھے آپ، مگر کیوں؟ مہاوش کی حالت کافی بہتر تھی، مگر اس کے سوال پر ازمیر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ازمیر نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، جبکہ مہاوش اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ محبت؟ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ حیرت ابھری تھی۔ ہاں محبت مہاوش، جو میں تم سے کرتا ہوں۔ مہاوش، ازمیر خانزادہ، میرے دل پر حکمرانی کرتی ہو تم؟ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے ازمیر نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ وہ سب بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یقین کر لو میری جان، کیونکہ ازمیر خانزادہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو لے کر بہت زیادہ ٹچی ہے، اور تم تو میری محبت ہو اور میری بیوی ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت تمہاری موجودگی میں میری دیوانگی کا عالم کیا ہے۔ اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چومتے ہوئے وہ مہاوش کے وجود میں لرزش برپا کر گیا تھا۔ مہاوش، مجھے تم سے دیوانگی کی حد تک محبت ہے۔ اس کے لبوں پر شدت بھری جسارت کرتا ہوا وہ مہاوش کے چہرے پر گلال بکھیر گیا تھا۔ ابھی وہ مہاوش کے شرم سے سرخ ہوئے چہرے کے رنگ محبت سے دیکھتا کہ دروازے پر ہونے والی دستک پر خود کے غصے پر قابو کرتا ہوا گہری سانس خارج کر گیا تھا۔ ایک بار پھر دروازے پر زوردار دستک دی گئی تھی، وہی مہاوش سمٹ کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ ریلیکس، میں ہوں نا تمہارے پاس، بلکہ تم جاؤ اچھے سے شاور لو، تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی بیوی کو آج جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے دروازے پر ہونے والی دستک کو اگنور کرتے ہوئے کہا، جبکہ مہاوش نے آنکھوں میں خوف لیے دروازے کو دیکھا تھا، جس پر ازمیر نے اس کے چہرے کو اپنے سمت کیا تھا۔ سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی نوز پر لب رکھتے ہوئے پوچھا۔ کپڑے نہیں، مہاوش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ فی الحال میری شرٹ پہن لینا، تب تک میں تمہارے لیے کپڑے بھی منگوا لوں گا، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر مہاوش اس بات میں گردن ہلاتے ہوئی باتھ روم میں بند ہوئی تھی۔ مہاوش کے جاتے ہی ازمیر خانزادہ غصے سے اٹھتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولنے پر سامنے کھڑے آغا شمیم خانزادہ کے ساتھ گل رخ کو دیکھ کر ازمیر کی تیوری پر ناگواری کے بل ابھرے تھے۔ شادی شدہ شخص کے کمرے کے دروازے کو اس طرح پیٹنا بد تہذیبی کہلاتی ہے بھابھی، اس نے آغا شمیم خانزادہ کو یکسر اگنور کرتے ہوئے توپ کا رخ گل رخ کی سمت کیا تھا۔ بیوی نہیں ہے وہ تمہاری ازمیر، خون بہا میں لائی گئی ونی ہے، آغا شمیم خانزادہ نے غصے سے ورلاتے ہوئے کہا۔ ونی نہیں ہے وہ، بیوی ہے میری، ازمیر خانزادہ کی بیوی۔ ازمیر کی آواز اس قدر بلند تھی کہ ملازمین تک اس کی بلند و باک آواز پر خوفزدہ ہوئے تھے۔ وہیں کمرے میں موجود مہاوش دروازے کے ساتھ لگی ہوئی کانپ اٹھی تھی۔ جتنا حق ان کا ہے اس حویلی پر، اس سے کئی گنا زیادہ حق اس کا ہے اب اس حویلی پر۔ ازمیر کی گرجدار آواز پر آغا شمیم خانزادہ اسے دیکھتے رہ گئے تھے، جبکہ گل رخ 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ یہ حقیقت کوئی نہیں بدل سکتا کہ وہ خون بہا میں آئی ہوئی ایک ونی ہے، گل رخ نے آہستگی سے کہا تھا، جبکہ ازمیر کی سرخ لہو چھلکتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ خوف سے لب تر کر گئی تھی۔ میں نہیں مانتا ان روایت کو، اس خون بہا کو، وہ میرے نکاح میں ہے، نکاح خواں سمیت گواہوں کی موجودگی میں نے اسے اپنے نکاح میں لیا ہے، اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، اس کے فرائض پورے کرنا مجھ پر واجب ہے، اس نے سخت گیر لہجے میں کہا، جبکہ آغا شمیم خانزادہ اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ آج سے پہلے ازمیر خانزادہ کا یہ روپ انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اسے بیوی کا درجہ دو گے تم؟ آغا جان نے سخت گیر لہجے میں پوچھا۔ پورے احترام کے ساتھ جو حق مہاوش کے ہیں میں اسے دوں گا اور دلواؤں گا بھی، اس نے وارن کرتے ہوئے انداز میں کہا اور اپنے کمرے میں واپس جانے لگا تھا کہ آغا شمیم خانزادہ کی بات پر رکا تھا۔ یہ میری حویلی ہے، یہاں میرے اصول چلتے ہیں، ازمیر نے تلخ مسکراہٹ لیے انہیں دیکھا۔ یہ حویلی بے شک آپ کی ہے، مگر یہ چلتی میرے نام سے ہے، مجھے اس حویلی کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس حویلی اور اس حویلی کے لوگوں کو ہمیشہ میری ضرورت پڑتی آئی ہے، مگر بے فکر رہیں، اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا یہاں سے، ازمیر خانزادہ نے تلخ لہجے میں کہا تھا، جس پر آغا جان کے لب سل گئے تھے۔ اس نے ان کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا جہاں آغا جان کے لفظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ خان گڑھ کا سردار تھا اور اس کا حکم مطلب حرف آخر۔ اور آپ یہاں بڑی سرکار ہیں نا آپ، ازمیر نے گل رخ کو مخاطب کیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ تو اچھے سے جانتی ہیں نا، جو کوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو ازمیر خانزادہ ان کے ہاتھ کٹوا دیتا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو کیا سزا دوں؟ آپ نے تو میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا گناہ کیا ہے، آپ کی سزا کیا منتخب کروں میں؟ جان لے لوں یا بڑی سرکار کہلوانے کا حق؟ ازمیر خانزادہ کے سرد لہجے پر گل رخ آپ کی مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی تھی۔ دوبارہ میری بیوی کو مخاطب کرنے سے پہلے 2 بار سوچیے گا، ازمیر خانزادہ نے سختی سے کہا اور کمرے میں بند ہوا تھا، جبکہ گل رخ نے نم آنکھوں سے آغا جان کو دیکھا تھا، جو ازمیر کے حویلی چھوڑ جانے کی دھمکی پر ہی خوفزدہ ہو گئے تھے اور گل رخ کو غصے سے دیکھتے ہوئے وہاں سے گئے تھے۔ فریش ہو گئی تم؟ ازمیر نے مسکرا کر پوچھا تھا، جبکہ مہاوش جو اس کی آغا جان اور بڑی سرکار سے ہوئی ساری باتیں سن کر خوفزدہ ہوئی تھی، مگر ازمیر کا اپنے لیے لڑنا اسے محفوظ کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے فکر سے پوچھا اور اس کے پاس آنے لگا تھا کہ مہاوش اس کے سینے پر سر رکھے رو دی تھی۔
کیا ہوا میری جان؟ اس کے یوں رونے پر ازمیر پریشان ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں، اس کے سینے پر سر رکھے وہ نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ پھر اچانک یہ کچھ دیر یوں ہی رہ سکتے ہیں ہم دونوں؟ مہاوش نے آنکھیں بند کیے کہا تھا۔ ساری عمر میں تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں بھر کر رہ سکتا ہوں؟ اسے اپنے مضبوط حصار میں مقید کرتا ہوا وہ پرجوش ہوا تھا، جبکہ مہاوش اس کی انگلیوں کو اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس کرتی ہوئی لب دبا گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ابھی تو آئی ہو میرے قریب اور ابھی سے دور جانے کی کوششیں؟ ازمیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اپنے حصار کو مزید تنگ کرتا ہوا وہ گہرا مسکرایا تھا۔ بس اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے بنا اسے دیکھے کہا۔ مگر اب میرا تمہیں محسوس کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا شدت سے گویا ہوا۔ ازمیر، جی ازمیر کی جان، آج کچھ نہیں یار، میں بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تم میں کھونا چاہتا ہوں، تمہاری دھڑکنوں کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس نے جذب کے عالم میں کہا تھا، جبکہ مہاوش اس کے بہکے ہوئے انداز پر لب کاٹنے لگی تھی۔ پہلے ہی تکلیف پہنچا چکا ہوں، اب مزید نہیں میری جان۔ اس کے نچلے لب کو آزاد کرواتا ہوا نرمی سے اس کے لبوں کو چوم گیا تھا، جس پر وہ سانس روکے اسے محسوس کرنے لگی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، سب سے دور، جہاں صرف تم ہوگی اور میں ہوں گا، اور صرف ہماری محبت ہوگی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ بیڈ کی سمت بڑھا تھا۔ اس کی ہر بات پر آمین کرتے ہوئے مہاوش نے اپنا آپ اسے سونپا تھا۔ وہیں وہ اس کی سپردگی پر سرشار ہوتا ہوا اسے اپنے آپ میں چھپا گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ نے بلایا بابا؟ ازمیر نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے انہیں دیکھا تھا، جس پر آغا شمیم نے ایک خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، جس نے اس سے بنا پوچھے فیاض خان اور ان کی فیملی کو دعوت پر خانزادہ حویلی بلایا تھا۔ پہلے اس کا مہاوش کو ان سب سے ملوانا کم تھا کہ اب اس نے انہیں حویلی میں بھی دعوت پر بلایا تھا۔ پہل تو فیاض خان نے منع کیا تھا، مگر ازمیر کے اصرار پر وہ آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے ازمیر؟ اس لڑکی کو بہو حیثیت سے قبول کرنا کم تھا جو اب اس کے خاندان کو دعوت پر بلا رہے ہو تم؟ ازمیر ان کے افسردہ لہجے پر مسکرا اٹھا تھا اور آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس آ کر رکا تھا۔ میرے سسرال والے ہیں وہ سب آغا جان، اس نے مسکرا کر کہا، جس پر آغا شمیم نے ضبط سے آنکھیں موندی تھیں۔ وہ ہمارے دشمن ہیں ازمیر، اور دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا، ان کے ساتھ صرف دشمنی نبھائی جاتی ہے، انہوں نے سخت گیر لہجے میں کہا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، مگر فیاض خان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، نیاز احمد شاہ کے ساتھ ہماری دشمنی تھی، مگر کس کی وجہ سے؟ دامیر لالا کی وجہ سے، وہ کہتا ہوا رکا، جبکہ آغا جان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں دامیر لالا غلط تھے، غلطی پر تھے، وہ نیاز شاہ کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی انہوں نے۔ اگر اس دن نیاز شاہ لالا کا قتل نہ کرتے تو آج ہم کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی عزت بچ گئی اور آپ آج بھی یہاں کے سردار ہیں، ورنہ سب سے پہلے آپ سے آپ کی سرداری چھینی جاتی۔ ازمیر خانزادہ نے بڑے ہی تحمل سے انہیں سمجھایا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ مہاوش کو پورے دل سے اپنی بہو اور سردار ازمیر خانزادہ کی بیوی کو قبول کیجیے، کیونکہ اس میں کوئی آر نہیں، بلکہ پورے گاؤں ہماری نسل اور خاندان کی تعریف ہو رہی ہے کہ سردار آغا شمیم خانزادہ کی پرورش اعلیٰ ہے، جس نے خون بہا میں آئی لڑکی کو بیوی کا درجہ دیا، اور آج وہ لڑکی خانزادہ حویلی میں راج کر رہی ہے۔ کیا یہ تعریف کم ہے؟ ازمیر خانزادہ کے سمجھانے پر آغا شمیم مسکرا اٹھے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ازمیر خانزادہ انہیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے سکتا تھا، اور وہ کیسے اس بات کو بھول گئے تھے کہ مہاوش ازمیر خانزادہ کی محبت تھی، جسے وہ کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے سب کو قائل کر لیا تھا۔ ہاں، بس گلرخ یہ حویلی چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلی گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ازمیر کی آواز پر جہاں مہاوش خود میں سمٹی تھی۔ کچھ نہیں، میں یہاں اپنے کھانے۔ مہاوش کو دیکھ کر ملازموں نے سر جھکا کر سلام کیا تھا۔ اب کچن میں آتے ہی ازمیر نے سب کو اشارتاً جانے کا کہا تھا۔ ملازم کم پڑ گئے تھے؟ اس نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ محبت سے گویا ہوا تھا، جبکہ مہاوش اپنے ارد گرد نظریں دوڑائی تھی، جہاں کسی کو نہ پا کر وہ خود میں سمٹی تھی۔ آپ کے لیے میں خود کھانا بنانا چاہتی تھی، اس نے آہستگی سے کہا تھا، جبکہ ازمیر کے لبوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتی ہوئی وہ شرم سے جھنپی تھی۔ مگر مجھے تو بریک فاسٹ میں میری بیوی کی محبت چاہیے ہے، اس کے سراہی دار گردن پر شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے اپنا حصار تنگ کیا تھا، جس پر مہاوش نے مسکرا کر آنکھیں میچی تھیں۔ کوئی دیکھ لے گا؟ مہاوش کی ہلکی سی آواز پر ازمیر نے مسکرا کر اس کا رخ اپنے سمت موڑا تھا، اور شدت بھرا لمس اس کے گال پر چھوڑتا ہوا وہ مہاوش کی جھکی ہوئی پلکوں کے رقص کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے، کوئی گناہ تھوڑی نہ کر رہا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں، ازمیر نے زومائن لہجے میں کہا تھا، جبکہ مہاوش اس کی بے باکیوں پر اس سے بچنے کی خاطر اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ازمیر پلیز، اسے خود کے حصار میں مقید کرتا ہوا وہ گہرا مسکرایا تھا، جس پر مہاوش نے سختی سے آنکھیں موندی تھی۔
میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم لوگ ہنی مون پر چلیں۔ ازمیر نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، جس پر مہوش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر آپ تو میرے ایگزامز کروانے کی بات کر رہے تھے۔ مہوش کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ ہنی مون کے بعد ہوگا جو بھی ہوگا۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ حویلی کے پچھلے حصے کی سمت بڑھا تھا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت سارا خوبصورت وقت گزارنا چاہتا ہوں، جہاں سے تم ہو اور میں ہوں، جہاں مجھے تمہارے رومانس کرتے ہوئے یہ دھمکی نہ ملے کہ کوئی دیکھ لے گا۔ اس نے چڑھ کر کہا تھا، جس پر مہوش کہا لگا گئی تھی۔ اڑا لو مذاق، اچھے سے اڑا لو۔ اسے یوں ہنستے دیکھ ازمیر کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مہوش نے لب دباتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہو۔ ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستا ہوا وہ محبت سے گویا ہوا تھا، جس پر مہوش شرما کر اس کے بازو کو پکڑتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ جتنی محبت ازمیر اس سے کرتا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ محبت مہوش اس سے کرتی تھی۔ اگر یہ بات ازمیر کو پتہ چل جاتی تو وہ دیوانہ ہو جاتا، مگر مہوش نے ہمیشہ اپنی محبت اس سے چھپا کر رکھی تھی۔ ازمیر کا اسے یوں دیوانہ وار چاہنا اسے معتبر کرتا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ گریں بڑی سرکار، ازمیر خان زادہ کی سرد آواز پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ جو ہی نگاہیں ملی تو وہ دونوں پتھر کے ہوئے تھے۔ تم